مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم جتنے بھی دن اور جتنے ایام باقی ہیں ان کو صحیح معنی میں اچھے انداز میں عبادات میں لگ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہمارا جو سلسلہ وار چل رہا ہے درس کا، وہ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے دو حصوں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک پہلا حصہ اور پہلا اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آیا زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے۔ نمبر دو، زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اور پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، تو ان میں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بہت اعلیٰ قسم کی انسان اور نفوس قدسیات سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ ان کی صفات، ان کی ذات بالکل پاکیزہ ہے، صاف ستھری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، ان کی آل ہے، ان کو ہم زکوٰۃ ہر صورت میں نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ واجبات کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ انما هذه الصدقۃ هي انما هي اوساخ الناس، کہ جو یہ صدقہ واجبات یعنی زکوٰۃ ہو یا نذر ہو، منت کی صورت میں کوئی صدقہ ہو، تو اس کی رقم ہو یا وہ صدقات ہو کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو، چاہے وہ غلات کی صورت میں ہو، الغرض کسی بھی اعتبار سے ہو، تو وہ کیا ہوا کرتے ہیں؟ فرمائے کہ لوگوں کے میل کچیل ہوا کرتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتا ہے اس کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ اوساخ کہا جاتا ہے میل کچیل کو، لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے اس کے مال کا، اس کے اندر جو غلات ہو، اناج ہو، کچھ بھی ہو۔ آپ کے سامنے جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول بھی خود اور ان کی آل بھی خود نفوس قدسیہ سے بنے ہوئے، پاکیزہ نفوس، پاکیزہ ہستیاں ہیں، لہذا ان پاکیزہ ہستیوں پر یہ مال کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ نہیں لگ سکتا، ان کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، کہ جو میل کچیل ہوتا ہے مال کا، لوگوں کے مال کا، یہ حلال نہیں ہے نہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی ان کی آل اور اولاد کے لیے۔ عموماً تو میرے اور آپ کے اور اسی طریقے سے عوام و خواص کے اندر یہ چیز زیادہ مشہور اور معروف ہے کہ آل محمد میں صرف کیا شامل ہوتے ہیں؟ بنو ہاشم۔ حالانکہ یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 5 پشتے ہیں، 5 اولاد ہیں، 5 باپ کی جو اولاد ہیں ان تک یہ رسائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر کسی کا تعلق آل عقیل سے ہوگا تو وہ بھی سید زادہ کہلائے گا، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ کسی کا تعلق آل عباس سے ہوگا، وہ بھی اللہ کے رسول کی اولاد میں شامل ہوگا۔ کسی کا تعلق آل حارث بن عبد المطلب سے ہوگا، ان کا تعلق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوگا۔ کسی کا تعلق آل جعفر سے ہوگا، ان کا تعلق بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے شمار کیا جائے گا۔ اور کسی کا تعلق آل علی سے ہوگا تو اس کا بھی تعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے مانا جائے گا۔ لہٰذا ان 5 جو بزرگوں کا نام لیا، ان میں سے کسی ایک کی بھی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وجہ آپ کے سامنے بتلا دی، اس لیے کہ یہ میل کچیل ہے ہمارے مال کا، اور میل کچیل ان پاک نفوس اور پاک ہستیوں پر نہیں لگ سکتا، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ ہی ان کی اولاد کے لیے۔
نمبر 2، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بنو ہاشم سے ہے اور ایک غیر بنی ہاشم سے، یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، مثال کے طور پر شوہر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے، اور جو بیوی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں ہے بلکہ بنو ہاشم نہیں غیر بنی ہاشم ہے، تو آیا عجب جو شوہر کی بیوی ہے جو بنو ہاشم کے اندر سے نہیں ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست ہوگا، جائز ہوگا یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ ہاں جو غیر ہاشم میں سے ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری بات اسی کے اندر ایک اور آ گئی کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہوگا، وہ بنو ہاشم سے دونوں نہیں ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ بیوی جو ہے مالدار ہے، اس کے پاس زیورات ہیں اور اسی طریقے سے کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن شوہر بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، ضرورت کے مطابق پیسے ہیں لیکن ضرورت بھی مکمل نہیں ہوتی، اتنے پیسے ہوتے ہیں۔ آیا اب بیوی اپنے شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ یہ آج کل بہت اس کے اوپر شور ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں آپس میں اپنے گھر کے اندر ہی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے ہی کھا رہے ہوتے ہیں دوبارہ پھر، حالانکہ اس طرح شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی نہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اپنے مال کی، کسی اور پہ تو لگ سکتی ہے لیکن اس پر نہیں۔ ہاں البتہ میاں بیوی کے اندر تعلقات ہو کے ان کے پاس اگر معاملات ایسے ہیں، کوئی ایک غریب ہے ایک امیر ہے، تو آپس میں تو نہیں دے سکتے، لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جو عورت ہے اس کی بہن غریب ہے، اس کا بھائی غریب ہے تو ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوہر ہے، شوہر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی ہیں، اس کی بہن ہے، کوئی بھی ہے، کوئی غریب ہے، اگر مستحق ہے تو اس کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپس میں نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، کافر جو ہوتا ہے اس پر آیا زکوٰۃ لگ سکتی یا نہیں لگ سکتی؟ جیسے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی مسئلہ آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ زکوٰۃ کافر کو نہیں لگ سکتی۔ میں نے جیسے بتایا تھے جیسے نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، نماز کے لیے شرائط ہوتی ہیں بیعینی، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی کہ مسلمان ہو لینے والا، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو مسلمان ہی پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اسی کے زمرے میں دیکھیں مرزائی جو ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اپنی قادیانی کو نہیں دے سکتے، اہل تشیع کو نہیں دے سکتے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تنقیص اور تنقید کا معاملہ رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتے، مثال کے طور پر بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اپنے مال کی، نہ اپنے دادا کو نہ پردادا کو، یہاں تک کہ آخر تک چلے جاؤ، اور اسی طریقے سے پردادا جو ہے اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، پڑپوتے کو، اس سے آگے تک چلے جاؤ ان کو نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اصول اور فروع یعنی اوپر چلے جاؤ ان اوپر تک نہیں دے سکتا کوئی، اسی طریقے سے نیچے اولاد کی طرف آتے چلے جاؤ نیچے والوں کو بھی نہیں دے سکتا۔ پتہ یہ چلا اپنا ہی مال اپنوں میں گھومتا رہے گا پھر، لہٰذا زکوٰۃ تو پھر ادا ہی نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی اور کو ان کے دستے بازو بنا جائے، ان کی مدد و نصرت کی جائے، نہ کہ اپنے آپ کو ہی صحیح کیا جائے۔ نمبر 6، مسجد میں زکوٰۃ کی رقم آیا دے سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، لہٰذا اس مسجد کے اندر ہم زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ کا مال نہیں لگ سکتا اس کے اندر۔ ایک اینٹ بھی اگر کوئی زکوٰۃ کی لگاتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، مستحق ملازمین ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بس بہت سے لوگ بیچارے ملازمین جو ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، جاب وغیرہ پر جاتے ہیں، وہ اکثر اور بیشتر یہی ہوتا ہے کہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، 20,000 15,000 18,000 کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ معاف فرمائے جو مسائل سے ناآشنائی رکھتے ہیں، مسائل سے ناواقفیت رکھتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ فیکٹری کے مالکان جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے نا سال بھر کی، اس زکوٰۃ کو ملازمین کی تنخواہ کے اندر دے دیں۔ تو فقہاء نے، علماء نے، مفتیان کرام نے اس مسئلے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے کہ بھئی آپ اپنے ملازمین کو اس کی تنخواہ کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، چاہے مستحق کیوں نہ ہو،
چاہے غریب کی نہ ہو، آپ ویسے ہی اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں اس کی تنخواہ الگ سے دو بغیر زکوٰۃ کے پیسوں سے، ویسے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہو تو آپ کہہ دو ٹھیک ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اگر مستحق ہے تو آپ یہ لے لیں۔ البتہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ ملازم جو ہو اس کی تنخواہ کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوگا اپنے رشتہ داروں میں۔ رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اگر کوئی مستحق ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کا گزارا ہو سکے، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی زیورات کی صورت میں اتنا کچھ رقم یا پیسے یا جائیداد، اسی طریقے سے فرمایا کہ زیورات نہیں ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر 1,10,000 روپے کی مالیت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی، اتنے اس کے پاس زیور کی صورت میں کچھ نہیں ہے، یا ضرورت کے مطابق ضرورت سے زیادہ کچھ سامان گھر پہ نہیں ہے، کپڑوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو پھر رشتہ داروں کو دینے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ رشتہ داروں کو اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے مستحق کو تو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک اجر صلہ رحمی کا، دوسرا اجر زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ دوسرا مسئلہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں بھی دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں کہ اگر کوئی پڑوسی بیچارہ مستحق ہے تو اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی پیسوں سے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بسا اوقات لوگ بڑے باحیا اور بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور کسی کے سامنے بولتے نہیں مجھے زکوٰۃ کی ضرورت، حالانکہ مستحق ہوتے ہیں بیچارے۔ اب ان کو اگر آپ کہیں گے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، تو وہ ہرگز نہیں لے گا آپ سے، ہچکچائے گا بیچارہ، گھبرائے گا اور شرمائے گا۔ آپ ان کو کہہ دیں یہ آپ اپنی ضرورت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، آپ اس سے یہ آپ کے لیے بطور ہدیے کے، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہوگی تو زکوٰۃ آپ کی نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اب دیکھیں ہم نے کہ پہلے نمبر پہ دیکھا پڑوس کے اندر بھی کوئی نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، پڑوس میں بھی کوئی نہیں ہے، پھر تیسرے نمبر پہ مدارس دینیہ۔ مدارس دینیہ دین کی جن مراکز ہے، دین کی یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، قرآن و سنت کی، فقہ کی، تو وہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ وہ اس وجہ سے اس میں بھی آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو آپ دین کی اشاعت کے لیے اپنے مال کو لگا رہے ہیں، دین کے تحفظ کے لیے اپنے مال کو لگا رہے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے جو طلبہ ہیں کل کو عالم بن جائیں گے، ممبر و محراب کی زینت بنیں گے، وہ لوگوں کو مسائل سے آگاہی دیں گے، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ آپ کا پورا مال ان پر لگ رہا ہوگا۔ دوسری بات، دوسرا اجر جو اس کے اندر ملے گا وہ یہ کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ زکوٰۃ کے مستحق حضرات جو ہیں ان کو ہم اپنی زکوٰۃ بڑھ چڑھ کر، دیکھو زکوٰۃ ہر کسی پر تقریباً آتی ہے، ہماری مستورات کو یہ مسئلہ بتلانا چاہیے کہ دیکھو بھئی آپ کے زیورات کے اندر زکوٰۃ آتی ہے۔ ہر خاتون کے پاس کم از کم 2، 3، 4 تولہ سونا لازمی ہوتا ہے، لازمی۔ اور ہماری جو پرانی خواتین ہیں ان کے پاس تو زیادہ ہے، کم از کم 1 تولہ تو سونا لازمی ہوگا کسی کے پاس۔ اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو اندازہ لگاؤ کتنے کا ہے وہ تولہ، 2.5 لاکھ سے بھی اوپر کا ہے۔ اور 1,10,000 جس کی مالیت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، آیا 1 تولہ پر نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اس میں بشرط یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک کے بعد 1 تولہ سونا ہے، چاندی بھی ہے کچھ تولہ، اگر 1-2 تولہ، جو 4 تولہ، 10 تولہ، 15 تولہ چاندی بھی ہے، تو اس جو سونا ہے اس کی سونے کی مالیت کو چاندی کی طرف تبدیل کر دیں گے، کنورٹ کر دیں گے، پھر چاندی کے ریٹ سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر اس کے بعد چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے 1 تولہ، پھر دیکھیں گے آیا اس کے پاس کچھ کیش پیسے رکھے ہوئے، چاہے وہ 2,000 4,000 ہی کیوں نہ ہو، ان پر سال گزر گیا ہو تو پھر بھی ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہماری مائیں مستورات بیچاری خواتین، ہماری بچیاں اس سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ان کے اندر 2 چیزیں، نمبر 1 یا تو سمجھتی ہیں یہ استعمال کے اندر ہے زیور ہمارا، تو لہٰذا استعمال کی چیز کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ بالکل درست ہے کہ استعمال والی چیز کے اندر زکوٰۃ نہیں، لیکن زیورات کے اندر نہیں، زیورات سے ہٹ کر ہے یہ مسئلہ، زیورات کے اندر یہ چیز نہیں چلے گی۔ دوسری بات یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، صرف سونے کے اندر 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، سونا تو ہمارے پاس 2 تولہ ہے، 5 تولہ ہے، 6 ہے، 7.5 سے کم ہے، لہٰذا ہم پر نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھو چاندی بھی تو ہے نا، چاندی چلو نہیں ہے، کیش تو کچھ پیسے رکھے ہوئے نا،
کسی نہ کسی اعتبار سے ان پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہوتی ہے۔ آخر اس کا یہ مسئلہ سماعت فرما لے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا نا، یاد رکھنا ان کے گھر کے اندر سے بڑے مسائل خراب ہو جاتے ہیں، مصائب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایسے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ بیماریوں میں لگتے ہیں پیسے، اس سے ڈبل کہیں لگتے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کے، اللہ کے فریضے کو پورا نہیں کیا جا سکتا تو اللہ رب العالمین پھر کسی نہ کسی طریقے سے غریبوں کا جو مال ہمارے مالوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔